دنیا کے نقشے پر 3 ممالک ہیں، 3 مختلف خواب، 3 مختلف طاقتیں۔ ایک وہ جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی کے ساتھ ٹیکنالوجی کا جھنڈا اٹھائے چل رہا ہے، دوسرا وہ جس نے صرف 50 سالوں میں دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا، اور تیسرا اس کا نام ابھی نہیں لیں گے، مگر یہ تیسرا ملک وہی ملک ہے جس کے بغیر ان دونوں کی طاقت ادھوری ہے۔ طاقت کی، خوف کی اور اس راز کی جو امریکہ، سعودی عرب اور دنیا کی بڑی طاقتیں جانتی ہیں مگر عام آدمی سے چھپاتی ہیں۔ سوچیں ایک شیر کا جو صدیوں سے پنجرے میں تھا، برطانوی راج کا پنجرہ۔ 1947 میں آزادی ملی تو یہ شیر باہر تو نکلا مگر کمزور، بھوکا اور زخمی۔ جی ڈی پی صرف چند ارب ڈالر، آبادی کروڑوں میں، اور چیلنج لامحدود۔ آزادی کے وقت بھارت کی جی ڈی پی صرف 30 ارب ڈالر تھی، یعنی ایک چھوٹے یورپی شہر جتنی۔ 1991 میں ایل پی جی ریفارمز آئیں، لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، گلوبلائزیشن۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیر نے پہلی بار دوڑنا سیکھا، اور 2024 میں بھارت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا، جی ڈی پی $3.5 ٹریلین سے زیادہ۔ ایک ملک جو ایک صدی پہلے غلام تھا آج دنیا کو سافٹ ویئر دے رہا ہے، دوائیں دے رہا ہے، چاند پر جا رہا ہے۔ سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، یعنی ابھی کی تکلیف سہ مستقبل میں پھل پاؤ۔ بھارت نے یہی کیا، آئی آئی ٹی بنائے، دنیا کے بہترین انجینئر دیے۔ آج سلیکن ویلی کی بڑی کمپنیوں کے سی او بھارتی ہیں، سندر پچائی اور سیٹی نادلا۔ مگر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جو سائیکالوجی میں تھریٹ پرسپشن کہلاتا ہے۔ جب کوئی طاقتور ہو رہا ہو تو وہ سب سے پہلے کسے دیکھتا ہے؟ اپنے قریبی دشمن کو۔ بھارت کا قریبی خطرہ شمال میں چین، مگر چین سے لڑنے کے لیے بھارت کو کیا چاہیے؟ وہ جواب ہم بعد میں دیں گے۔ بھارت ایک ایسا شیر ہے جو طاقتور ہے مگر اس کی ایک کمزوری ہے جو وہ خود بھی جانتا ہے۔ بھارت کو سمجھنا ہے تو شیر کی سائیکالوجی سمجھیں۔ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے مگر جب کوئی دوسرا شیر یعنی چین اس کی سرحد پر آ جائے تو شیر گھبرا جاتا ہے، اور گھبرائے ہوئے شیر کو سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے ایک اسٹریٹجک بفر زون کی۔ وہ بفر زون کیا ہے؟ ناپولین بوناپارٹ نے ایک بار کہا تھا کہ چین ایک سویا ہوا اژدہا ہے، اسے سونے دو کیونکہ جب یہ جاگے گا تو دنیا کو ہلا دے گا۔ یہ بات 1800 کی دہائی کی ہے، اور آج وہ اژدہا نہ صرف جاگ چکا ہے بلکہ پوری دنیا کے سمندروں میں اڑ رہا ہے۔ 1978 میں ڈینگ شیاپنگ نے اوپن ڈور پالیسی لاگو کی، چین نے دنیا کے لیے اپنے دروازے کھولے۔ 1990 میں جی ڈی پی صرف $360 ارب تھی، ایک چھوٹا کھلاڑی۔ 2001 میں چین WTO میں شامل ہوا اور دنیا کا کارخانہ بننا شروع ہوا۔ 2010 میں چین نے جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی دوسری بڑی اکانومی کا درجہ حاصل کر لیا، اور 2024 میں چین کی جی ڈی پی $18 ٹریلین تک پہنچ گئی۔ امریکہ کے بعد صرف ایک نام۔ چین نے صرف 40 سال میں وہ کام کیا جو یورپ نے 200 سال میں کیا۔ یہ صرف اکنامکس نہیں، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے لونگ گیم، یعنی وہ کھلاڑی جو دہائیوں آگے سوچتا ہے۔ چین اس کا ماہر ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس میں 140 سے زیادہ ممالک شامل ہیں، مگر اس منصوبے کا سب سے اہم راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ چین کا 80% تیل ملیک اسٹریٹ سے آتا ہے جسے امریکہ کبھی بھی بند کر سکتا ہے۔ چین کو ایک متبادل راستہ چاہیے، اور وہ راستہ ایک ایسے ملک سے گزرتا ہے جس کا نام ہم نے ابھی تک نہیں لیا مگر اب وقت آ گیا ہے۔ وہ براہ راست نہیں لڑتا، وہ چالاک ہے، وہ پلان کرتا ہے، دشمن کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مگر اس کھیل میں جو ملک سب سے اہم ہے وہ آ رہا ہے۔ تو وہ تیسرا ملک جس کا ہم نے آغاز میں ذکر نہیں کیا وہ ہے پاکستان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ملک تو ہمیشہ مسائل میں گھرا رہتا ہے، اکنامک کرائسس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ کیسے اتنا اہم ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ہمیں سائیکالوجی سے نہیں نقشے سے سوچنا چاہیے۔ جغرافیہ وہ چیز ہے جو کسی ملک کا مقدر لکھتی ہے۔ پاکستان کے نقشے کو دیکھیں، یہ وہ زمین ہے جو چین، ہندوستان، افغانستان، ایران کو چھوتی ہے اور بحرین عرب تک پہنچتی ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک کی یہ جیوگرافک پوزیشن نہیں۔ رابرٹ ڈی کیپلن اپنی مشہور کتاب دی ریونج آف جیوگرافی میں لکھتے ہیں کہ جغرافیہ کبھی نہیں بدلتا، اور جو ملک اسٹریٹجک زمین پر بیٹھا ہو اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کے مطابق پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر بیٹھا ہے، اور یہی پوزیشن اسے ہر بڑی طاقت کے لیے ناگزیر بناتی ہے۔